الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پرفتن دور میں عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے دیا، اور پھر اس پر مزید احسان یہ کیا کہ دین کی فکر لے کر کچھ دیر یہاں بیٹھنے دیا۔ ہم دوسروں کے لیے بھی دیندار بنانے کے واسطے محنت کریں گے، خود بھی دیندار بنیں گے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے ثواب دیں گے، دنیا کے کام ہمارے بنا دیں گے، جنت کے راستے آسان کر دیں گے۔ میں قرآن شریف کی جو آیت پڑھا ہوں اس میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کی چیز ہے۔ چوپائے ہیں نا، جیسے بھینس ہے، گائے ہے، سب ایسے اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے، انسانوں کے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تم کو پلاتے ہیں ان کے پیٹ میں سے نکال کے۔ کیا چیز ہو؟ دودھ ہے۔ گائے بھینس میں سے دودھ نکلتا ہے نہیں، اونٹنی ہے، اور بھی بہت ساری ہیں، اس کو اللہ فرما رہا ہے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تم کو پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے نکال کے دودھ۔ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، دودھ کہاں سے نکلتا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ فرما رہا ہے مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکال کے لاتا ہوں۔ گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکال کے لاتا ہوں، خالص دودھ لاتا ہوں، پینے میں مزہ آتا ہے نا دودھ پینے میں، یہ اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، اور خالص کا تذکرہ کیا ہے، خالصاً سائغاً للشاربین، لبناً خالصاً، خالص دودھ پلاتا ہوں، اوریجنل۔ میں دودھ میں پانی ملا کے نہیں نکالتا باہر، یہ تمہیں بیچ لیے تو دنیا والے، وہ الگ بات ہے، میں خالص دودھ نکال کے دیتا ہوں، اوریجنل ایک دم۔ تو اس میں اللہ بتا رہا ہے کہ جیسے میں تم لوگوں کو خالص اوریجنل دودھ پلاتا ہوں، ویسے ہی تم بھی خالص نیک عمل کیا کرو اخلاص کے ساتھ۔ جیسے ہم خالص پیور اوریجنل دیتے ہیں دودھ، ویسے ہی تم عمل پیور کیا کرو، اوریجنل۔ ملاوٹ، مکسچر، دکھاوا، ریاکاری والا عمل مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس میں عبرت کے ایک سامان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دودھ کو گوبر اور خون کے بیچ میں سے نکالتے ہیں، ویسے ہی تم نیک عمل کرو تو ریاکاری اور شرک سے بچا کے نکالو۔ اگر تم دودھ نکال رہے ہو برتن میں اور دودھ کے ساتھ خون آ جائے، دودھ پکڑو گے برتن میں؟ نہیں پکڑتے، کئی کو پسند ہی نہیں ہے، ایک دم نفرت ہے دماغ میں، دل میں، آنکھ میں دکھا تو بس برتن ہٹا دیتے ہیں۔ ہٹاتے دودھ نکال رہے ہیں گائے کے تھن میں سے اور ساتھ میں گوبر آ گیا، کون تو پکڑتا برتن میں؟ ہم کو کیسے نفرت ہے؟ ویسے ہی ریاکاری والا عمل، دکھاوا والا، شہرت والا ہم نیک عمل کریں گے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ نفرت ہے، تو قبول کیسے کرے گا؟ وہ بھی قبول نہیں کرنے کا۔ جیسے ہم دودھ میں گوبر نکل جائے تو ہرگز قبول کرتے نہیں، ہرگز پسند کرتے نہیں، ہرگز برتن میں سے پکڑتے نہیں، چھوڑ ڈالتے جا۔ ویسے ہی اگر ہم نیک عمل کریں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ، خیرات، تسبیح، ذکر اللہ کی، قرآن کی تلاوت، ان چیزوں میں اگر ریاکاری کر دیں گے تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے نیک عمل اخلاص کے ساتھ کیا کریں۔ ہم نماز کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں
کہ نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے، ہماری 24 گھنٹے والی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے ہم نماز میں اپنی مرضی سے دوسرا کام نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی کے مطابق جو اس کا حکم ہے، جو کرنے کا حکم ہے وہی کرتے ہیں نماز میں، دوسرا نہیں کرتے۔ ویسے ہی نماز کے باہر بھی وہی کام کرو جو اللہ کا حکم ہے۔ ہم نماز میں کون سا کام کیسے کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، نبی نے کیسے کیسے کر کے بتایا ویسے کرتے ہیں۔ ویسے ہی نماز کے باہر بھی 24 گھنٹے والی زندگی میں بھی نبی نے کیا کیا کرنے کی اجازت دیا ہے، کیا کیا کر کے دکھایا ویسے ہی کرنا۔ تو نماز سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ اخلاص پیدا کرنا ہے نماز میں تو باہر کی زندگی بھی صحیح کرنا پڑے گا۔ باہر کیسے بولے اسے زندگی گزار دیے اور آئیں گے نماز پڑھنے ہم اخلاص کے ساتھ پڑھ لیں گے، نہیں ہوتا۔ وہ آپ کی 24 گھنٹے والی زندگی جب صفت صلاۃ پر آ جائے گی تو نماز خود بخود خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور اگر باہر والی زندگی صفت صلاۃ پر نہیں آئی تو اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ لکل شیء تاثیر، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ وحرام التاثیر لزوال خالص، عربی کا مقولہ ہے کہ ہر چیز کا ایک تاثیر ہوتا ہے، اور حرام کی تاثیر یہ ہے کہ اخلاص کو ختم کر دیتا ہے۔ سمجھ پا رہی بات؟ ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اب آپ کو مثال دیں گے تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ کیا بولتے ہیں۔ تو تمہارے سے تھوڑا لڑائی ہے، تمہارے کو دیکھ کے ایسے میں مچھیاں پھرایا، غصہ آتا نہیں؟ کیا کیا بھائی تمہارے کو میں؟ کیا تو کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں کیا، میں خالی سے مچھیاں پھرائے تو مجھے دیکھ کے پھراتا، لڑائی ہو جاتی ہے نہیں تاثیر؟ اسے ٹچ بھی نہیں کیا بھائی، کیا بھی بولا نہیں، صرف ان کے سامنے مچھیاں پھرا دیا، غصہ آ جاتا نہیں؟ مار دیا ایسے کر کے، غصہ آتا نہیں؟ اس کے کیا ہے؟ ارے اس کو کیا کیے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں، یہاں اپنے ران میں ایسے مارے ہیں، اسے بخار چڑھ جاتا ہے، تاثیر ہے نہیں ہے؟ آدمی سے لڑائی جھگڑا ہو تو انگلی سے دکھاتے ہیں، اسے کیا بھی ٹچ کرے نہیں، خالی انگلی سے دکھائیں، اس کو دماغ میں ہے نہیں، ٹمپریچر گرم ہو جائے گا، ہے نہیں تاثیر؟ وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو، لکل شیء تاثیر، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ اور حرام غذا کی، حرام چیزوں کی تاثیر یہ ہے کہ اخلاص کو ختم کر دیتا ہے، ایک دم ختم کر دے گا۔ آپ وضو بنائیں، پاک صاف ہیں، کرتا جبہ اور یہ پاجامہ شرعی حلال پیسے سے کما کے خرید کے بنا کے آ کے پہن رہے ہیں، نماز پڑھنے آئے، اور ٹوپی ایک چرا کے پہن لیے، ایک ٹوپی خالی چرا کے پہنے ہیں، نماز نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس حرام کی تاثیر یہ ہے، اصل ہوگی تو نہیں نماز۔ اخلاص اور خشوع خضوع کیا ہوتا ہے؟ یہ حرام کی ایک تاثیر ایسی ہے، اتنا بیکار چیز ہے حرام چیز۔ ہم لوگ کہاں بولے کیسا بولے اسے کھاتے ہیں۔ تو باہر کی زندگی میں، نماز والی باہر کی زندگی میں خیال کرنا ہے۔ اگر نہیں خیال کریں گے آپ باہر میں کھانے پینے کی، لین دین کے معاملات کی چیزوں میں حرام سرام کچھ پرپار سے آ بھی گیا تو اپنا اثر دکھا کے جائے گا، آپ کے اندر اخلاص نہیں رہنے دے گا۔ اسی لیے نماز سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہماری باہر والی زندگی بھی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ ہم جیسے نماز میں اللہ کی مرضی کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حرکت کرتے ہیں، ویسے ہی باہر والی زندگی میں بھی ہونا چاہیے، تب جا کے اخلاص پیدا ہوگا۔ باہر بھی اللہ کا دھیان رہنا چاہیے۔ کچھ غلط کام ہو گیا تو فوراً توبہ استغفار کرے، کسی کا حق گڑبڑ ہو گیا تو فوراً جا کے ادا کرے۔ یہ حقوق العباد جو ہے، بندوں کا حق آپس میں، یہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ بڑا ڈینجر چیز ہے۔ آدمی نمازی ہے، حاجی ہے، دیندار ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقہ خیرات خوب کرتا ہے، لیکن لین دین میں گڑبڑ کر کے رکھتا ہے۔ کسی سے 10 روپیہ لیا، کسی سے 5 روپیہ باقی کر کے رکھا ہے،
کسی دکان میں جا کے 100 روپے باقی کر کے رکھا, دیا نہیں, تو یہ جو گڑبڑ کیا ہے نہیں لین دین میں, اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. جس کا کھایا ہے اسی سے معافی مانگنا پڑے گا. میں حدیث شریف آپ کو سنا دے رہا ہوں, خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو حدیث کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں ایسے بیٹھے تھے, تو صحابہ سے پوچھا من المفلس, یا اصحابی من المفلس, اے میرے صحابہ مفلس کون ہے؟ تمہارے خیال کے مطابق, دماغ کے مطابق مفلس بولے تو غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کرام نے کہا لا درہم لہ ولا دینار لہ, جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو مفلس ہے, غریب ہے بیچارہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں, مفلس وہ نہیں ہے. یاد رکھو اچھی طرح, میری امت میں مفلس وہ ہے جو نیکیاں خوب کرتا ہو, نمازیں اچھی طرح پڑھتا ہو, روزہ رکھتا ہو, صدقہ کرتا ہو, خیرات کرتا ہو, حج کرتا ہو, لیکن کسی کو ناحق گالی دے دیا, کسی کی زمین ہڑپ لیا, کسی کا پیسہ کھا گیا, کسی کو ناجائز طریقے سے گالی گلوچ کر دیا, یہ میدان حشر میں اللہ کے سامنے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کے حاضر ہوگا. اس کی نیکیوں کو اور گناہوں کو تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. اللہ اس کو کہہ دیں گے کہ بھائی یہ جنتی ہے, فرشتوں کو حکم دیں گے یہ جنتی ہے, اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, زیادہ ہے نیکی, اسے جنت میں لے جاؤ. تو فرشتے اٹھانے لگیں گے جنت میں لے جانے کے لیے, چلو جنت کی طرف پہنچ جائیں گے سب. کسی کو گالی دیا تھا, کسی کا 10 روپیہ کھا گیا تھا, کسی کی زمین ایک بالش, ایک ہاتھ, ایک یہ ڈھسمل, ایک سینٹ دبا لیا تھا, یہ لوگ وہاں کھڑے ہو جائیں گے, یا اللہ اسے جنت میں ڈالتا ہے کہ جہنم میں ڈالتا ہے, مجھے ضرورت نہیں, یہ ہم کو مارا تھا دنیا میں, اس کا بدلہ دلا دے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہاں روپیہ پیسہ تو ہے نہیں کچھ, ایسا کرو اس کی نیکیوں میں سے اس کو گالی دیا ہے نہیں, اس کے برابر نیکی اس کے حوالے کرو. کسی کا 10 روپیہ کھا گیا تھا, وہ آ کے کہے گا یا اللہ اس کو جنت میں بھیجتا ہے کہ جنت جہنم میں مجھے مطلب نہیں, میرا 10 روپیہ کھایا ہے دنیا میں وہ مجھے دلا. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں سے کہ اس کی نیکیاں, یہ جو نیکیاں ہیں نا اس میں سے اس کو جو 10 روپیہ کھا کے مرا ہے اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دیں گے. پھر اس کے بعد اور کوئی آئے گا, کہے گا یا اللہ اس کو جنت میں بھیجتا ہے کہ جہنم میں مجھے ضرورت نہیں اسے, دنیا میں میری زمین 1 سینٹ میرا زمین قبضہ کر لیا تھا, مجھے نیکیاں دلا. وہ کتنا بنتا ہے کہ پورا اس کی نیکی میں سے اس کے کھاتے میں. ایسے کرتے کرتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی اور لوگ آئیں گے اور آگے کہیں گے یا اللہ اسے جنت میں ڈالنا ہے کہ جہنم میں, تیری مرضی. مجھے اس نے دنیا میں گالی دیا تھا, ماں کی بہن کی گالی دیا تھا, مجھے اس کا بدلہ دلا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں. تو فرشتے کہیں گے یا اللہ نیکیاں ختم ہو گئیں, کیا نیکیاں ختم ہو گئی؟ ایسا کر اس کے گناہ اس کے کھاتے میں, اس کا گناہ اس کے کھاتے میں, ساری نیکیاں ختم. اللہ برابر انصاف کرنے کا, ایسا نہیں کہ یہ سید ہے اس کو چھوڑ دے گا, وہ پٹھان ہے اس کو پکڑ لے گا, وہ انصاری ہے اس کو جلدی سے جنت میں ڈالے گا. سب اللہ کے پاس نہیں چلتا, وہ سب کا مالک ہے, سب کے درمیان انصاف کرے گا, کسی سے اللہ کی رشتہ داری کچھ نہیں ہے. نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے. اب نیکی ہے یہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جا کے پھینکو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ہے مفلس, غریب, لاچار, بے بس, یہ ہے. تم کس کو سمجھتے ہو؟ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے, غریب ہے بیچارہ. مفلس وہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس نیکیاں بلاغ ہے تو پاپ دوسروں کا زمین, روپیہ, پیسہ کھایا ہے, ہڑپ لیا ہے, چرا لیا ہے, لوٹ لیا ہے. یہ سب نیکیاں دیتے دیتے ان سب لوگوں کو اس کے پاس ختم ہو جائے گا. یہ مفلس ہے. اس لیے بندوں کے حقوق والا جو معاملہ ہے صحیح ڈھنگ سے, اچھی طریقے سے, اس لیے کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے, مرنے کے بعد زندگی ہے, قیامت کے دن اللہ انصاف کرے گا سب کے درمیان. وہ خیال رکھتے ہوئے
ہمارا کسی کے پاس 10 روپے 5 روپے گیا تو جانے دو، لیکن ہم کسی کا نہ کھائیں، یہ خیال رکھنا ہے۔ اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے، آپ پرپار سے کھائے یا جان بوجھ کے کھائے یا کھا کے بھول گئے، ایسا مسٹیک کر کے کھا کے ہیں، تو قیامت کے دن نیکیاں دینا پڑے گا، کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں سب کے لیے نیکیاں کم پڑیں گی، ہر آدمی نیکی تلاش کرتے پھرے گا، اور اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے واسطے میرا حق، میرا نیکی اس کے پاس نکل رہا ہے تو وہ چھوڑے گا؟ وہ تو پہلے ہی سے ڈھونڈ رہا تھا، اسے پتہ چل گیا کہ میرا اس کے پاس نکل رہا ہے، ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے خیال رکھیں، معاملات کو بالکل درست کریں۔ اگر معاملات درست نہیں کریں گے تو آپ کوئی سا بھی نیک عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کر سکتے، کوئی بھی نیک عمل اخلاص کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ اور جب اخلاص کے ساتھ نہیں کریں گے تو اللہ کی ضرورت ہی نہیں ویسا۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ نہ کیا گیا ہو، اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، تو قبول کیوں کرے گا؟ جیسے ہم لوگ 10 روپے کا دہی گوبر میں ملا ہوا نہیں لے سکتے، لیتے کیا؟ فون بھی لیتے نہیں، دیوانہ سے دیوانہ مینٹل ہوگا تو بھی لیتا نہیں۔ برتن میں ذرہ گوبر پڑ گیا ہے، دودھ والا آیا گھر کے باہر گلی میں، دودھ کا ہارن بجایا، برتن لے کے گئی، دودھ پکڑ رہے ہیں، وہ دودھ والا دیکھ لے گا تو کہے یار اس میں گوبر ہے، اس کو پہلے صاف کر کے آؤ، وہ دودھ والا بھی دودھ نہیں ڈالے گا۔ اگر آپ کو دیکھ جائے برتن میں گوبر ہے تو بڑا ٹھہرو میں اس کو صاف کر کے آتا ہوں، کوئی بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ ویسے ہی ریاکاری والا عمل، یہ دکھلاوا والا عمل اللہ کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے۔ جیسے ہم خون ملا ہوا دودھ برتن میں پکڑنے کو تیار نہیں ہے، ویسے ہی ریاکاری والا اور دکھلاوا والا عمل اللہ کو ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے۔ تو جب پسند ہی نہیں ہے تو ایکسیپٹ کیوں کرے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اس لیے نیک عمل اخلاص کے ساتھ کریں۔ اور نماز کے باہر بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کے کام نہ کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھنے کے واسطے ہے۔ آپ کو زندگی میں کیا کیا ضرورت پڑتا ہے، کہاں کہاں پڑتا ہے، کیسے کیسے پڑتا ہے، ہر جگہ کے لیے سنت موجود ہے۔ یہ نہیں کہ خالی نماز پڑھنے کے واسطے سنت ہے، زندگی کے ہر موڑ میں آپ کو نبی کی سنت ملے گی، شادی میں، بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، ہر موڑ پہ آپ کو ملیں گے۔ ہر جگہ پہ سنت ہے نبی کی۔ بچہ پیدا ہوا تو وہاں پہ ہے، مر گیا تو پھر وہاں پہ سنت ہے، ہر جگہ پہ سنت موجود ہے۔ اس لیے سنت کو معلوم کریں کہ یہاں پہ کیا کرنا سنت ہے، کیسے کرنا سنت ہے۔ شادی کرے تو ہم لوگ ذرہ بھی خیال نہیں کرتے ہیں، مستی کرتے ہیں، کیا سنت ہے اس میں، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، پکڑا لیتا بھی نہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ کیا وہاں پہ سنت نہیں ہے کچھ بھی؟ نبی کی سنت ہے، ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہیں۔ سنت کے مطابق شادی بیاہ کریں گے تو گھر میں سکون رہے گا، برکت رہیں گی، لڑائی جھگڑا، بری نظر، سب الا بلا مصیبت سب سے بچیں گے۔ اور اگر سنت کے خلاف ہٹ کے کریں گے تو بہت سارے فتنے ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، گالی گلوچ، بدتمیزی، بہت کچھ ہے، پھر برکت بھی نہیں رہتا۔ اس لیے سنت کا لحاظ ہر جگہ پہ کیا کریں۔ تو خوشی میں ہم سنت کو ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے، کوئی مر جائے تو پھر وہی حال، مر گیا ہے تو اب بھائی غمی ہے، وہ غمی کا اظہار بہت بری طریقے سے کرتے ہیں، اس غمی کا اظہار بہت بری طریقے سے ہم لوگ کر دیتے ہیں، رونا، چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، بالاں گھسیٹنا، اور اللہ کے شان میں بدتمیزی کے الفاظ، برا بھلا کہنا اللہ کو، ایسے ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو خوشی آئے تو یہ حال ہے ہمارا، غمی آ جائے تو یہ حال ہے۔ سنت کیا ہے نہیں معلوم کرتے۔ تو صفت صلاۃ پر زندگی کہاں ہے؟ جب تک صفت صلاۃ پر زندگی نہیں آئے گی اخلاص پیدا نہیں ہوگا۔ نماز کے باہر بھی صفت صلاۃ پر ہماری مزاج، ہمارا دماغ بن جانا چاہیے،
تب جا کے اخلاص پیدا ہوگا۔ تو نماز کے بارے تو ذرہ برابر بھی خیال نہیں کرتے۔ عورتوں کو دیکھا ایسے روتی ہیں ایسے روتی ہیں، اللہ کے شان میں بھی گستاخی کر ڈالتی ہیں۔ میرا بچہ دیکھا کیا اللہ کو اور کوئی نہیں دنیا میں؟ ارے بھائی وہ مالک ہے، مالک کو حق ہوتا ہے جو چاہے کرے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ مالک ہے نہیں ہے؟ تو پھر تو بکواس کیوں کر رہا ہے؟ اور لاسٹ میں رو رو کے چیخاں چیخ کے، موت کی چیخاں چیخ چیخ کے، رو رو کے 4-5 دن میں ختم، صبر کر ہی دے گا، لیکن ثواب کچھ نہیں ملا، گناہ ہوا اور کفری الفاظ بول دیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جائے گا۔ وہی کام جس دن مصیبت آیا تھا اسی دن صبر کر دے، خاموش، میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اسی وقت صبر کر دے، کوئی الفاظ بدتمیزی کے گستاخی کے نہ نکالے۔ تکلیف ہوتی ہے، کیسے نہیں ہوگی، لیکن صبر کرے، رونے دھونے کی آواز زبان سے منہ سے باہر نہیں آنی چاہیے، صبر کر دے، وہیں پہ آنکھ میں سے آنسو آئے لیکن زبان سے منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے، صبر کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ایسا دیں گے کہ اس کی سوچ خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جس وقت آیا اسی وقت صبر کرنا ہے۔ 10 دن موت کی چیخاں چیخ کے بعد میں صبر کریں تو کام آتے نہیں۔ صبر تو اس وقت کیا جاتا ہے جب مصیبت آئی ہے، تو صبر کرنا ہے۔ تکلیف ہوتا ہے آدمی کو، روح نکلتا ہے جسم میں سے تو جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، رشتہ داروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کئی کو تکلیف ہوتی ہے بتانا، جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، فل اتنا درد ہوتا ہے جسم کو، اتنا درد ہے روح نکلنے کے وقت کہ تلوار سے 3000 مرتبہ جسم میں کاٹے تو اتنا درد ہوتا ہے، 3000 مرتبہ اتنا درد ہوتا ہے روح نکلتے وقت۔ کوئی بھی ہو مرنے والا، مسلمان ہو غیر ہو، دیندار ہو بددین ہو، نیک لوگ ہو برے لوگ ہو، اللہ کا ولی ہو یا معمول آدمی ہو، نبی ہو یا صحابی ہو، کوئی بھی ہو، جسم میں سے جب روح نکلے گا تو تکلیف ہوگی، درد ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہر ایک کو ہوتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی کو مزہ آتا ہے، کسی کو پریشانی ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے مرنے پہ کہ درد ہو رہا ہے تو مزہ کیسا ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں آپ کو اکھیاں سے دکھاتا ہوں کہ مزہ کیسے ملتا ہے، پریشانی کیسے ہوتی ہے۔ نبی کو، ولی کو، صحابی کو مزہ آتا ہے، شہید کو مزہ آتا ہے، درد ہوا تو بھی مزہ آتا ہے۔ باقی کافر ہے، گناہ گار ہے، نافرمان ہے، اس کو درد ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ بریانی کھاتے آپ کو پتہ ہی ہوگا، پسو کھانا کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، لیگ پیزا کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں نہیں، کھا رہا تھا موتی کھاٹ، مزہ لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے؟ مزہ لگتا ہے نہیں، کھار ہے لیکن مزہ آ رہا ہے۔ ویسے ہی روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن نیک لوگوں کو مزہ آتا ہے، برے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ نہیں سمجھ میں آئے گا آپ کو تو آپ دوسرا سے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے روح نکلتے وقت، چونکہ ساری زندگی اللہ کو یاد کیا، اللہ کو راضی کیا، اللہ سے لگاؤ رکھا ہے۔ جب بھی اذان آئی، اذان کی آواز کان میں پہنچی ہے، سب کام دنیا چھوڑ کے اللہ کے پاس آیا، تو اس کو اللہ کے پاس آنے کی ایک عادت بن گئی۔ جب عادت بن گئی ہے تو آج فرشتہ آیا بلانے، تو عادت تو پہلے ہی سے ہے، اب جانے تیار ہے۔ جو تکلیف ہوگی اس کو مزہ آئے گا، اس میں اس کو مزہ آئے گا۔ روزانہ اس کا مزاج جو بنا ہوا ہے اللہ کے پاس جانے کی، جو نیک عمل کیا ہے، جو کام کیا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہمیشہ ہے۔ تو آج اس کو جس کے لیے اتنا کام کیا ہے اس کے پاس جانے کا وقت آیا ہے، تو جتنا بھی تکلیف ہو سب کو برداشت کرے گا اور اس کو مزہ آئے گا۔ اور اگر اللہ کے ساتھ غداری کیا ہے، بات نہیں مانا اللہ کی، سنا نہیں، اذان سن کے مسجد سے بھاگا ہے سپر فاسٹ، اور روڈ میں سے گلی میں سے جا رہا ہے، اذان سنا تو جلدی سے بھاگ کے گیا، ایسا اس نے غداری کیا ہے، تو پھر مرتے وقت بڑی پریشانی ہوگی، بہت پریشانی۔ اس لیے اللہ کے ساتھ محبت کریں، اس کے نام کی تسبیح پڑھا کریں، اس کے ذکر کیا کریں، اللہ کے نام لیں تو مزہ آنا چاہیے۔ مزہ کب آئے گا؟
جب ہم نماز سے باہر والی زندگی میں اس زندگی کو بھی اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے، نیک عمل کریں گے، اور ذہن میں دماغ میں مقصد ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایسا مزاج ہوگا تب جا کے اللہ راضی ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، روح نکلتے وقت تکلیف ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے خراب لگتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو گورنمنٹ نے گھر دیا رہنے کے لیے، اچھا سب اس میں انتظام ہے، اے سی ہے، پانی ہے، لیٹرنگ ہے، باتھ روم ہے، کچن ہے، بیڈ ہے، صوفہ سیٹ ہے، سب کچھ انتظام ہے۔ وہ نہانے کا بٹن دبائیں پانی گرنے لگا، جھرنا، نہا رہے ہیں آرام سے مست، آئینہ لگا وہ بھی چاروں طرف، فری میں دیا، آپ رہنے لگے، پورا فیملی کے ساتھ ہے، مزہ ہے نہیں؟ کوئی پیسہ نہیں، کوئی بل نہیں، کرنٹ بل نہیں، گیس بل نہیں، پانی بل نہیں، کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، مزہ لگ رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، اس میں رہ رہے ہیں آرام سے سکون سے۔ پولیس محکمہ آیا 20 سال کے بعد، کہا خالی کرو جلدی سے، ایک دم جلدی سے نکلو، تکلیف ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے بھائی اتنا سامان ہے اندر میں، جینا چلا رہے ہیں، اب پورا جلدی سے خالی کرو، ایک سیکنڈ بھی ٹائم دیتے نہیں، جلدی سے باہر نکلو، دوسرے جگہ شفٹ ہونے کی جگہ دو بھائی، کچھ بھی نہیں ہم سنتے، سب سامان نکالو۔ تکلیف ہوتی، پریشانی ہوتی، سب بیوی بچہ ماں باپ، وہ سب بوڑھی ماں باپ ہے، اس کو بھی سب کو تکلیف ہوگی، پریشانی۔ ایسے ہی روح کو رہنے کے لیے ہمارے جسم میں اللہ نے ڈال دیا کہ جاؤ وہاں رہو، روح آ کے جسم میں آرام سے ہے، ہمیں پال لیتے ہیں، اچھا کیا ابھی تکلیف دیتے نہیں ہیں، ذرا درد ہوا تو ماترا گھسڑتے ہیں، بخار چڑھاتے ہیں، انجیکشن ڈال دیتے ہیں فوراً، کیا ابھی تکلیف ہونے نہیں بات آپ کو؟ اب اسے فرشتہ آ کے بولتا ہے ایک دن چلو خالی کرو، خالی کرو بولے تو درد شروع، فرشتہ مہلت دیتا نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا جاء اجلہم، جب کسی کی موت کا وقت آ جائے، فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، فوراً خالی کرنا پڑے گا۔ تو روح کو بولے گا کہ فرشتہ خالی کرو، یہ جسم، یہ باڈی، یہ روم، اے سی روم خالی کرو جلدی، تو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا مزاج بنائے، جسم اور روح یہ دونوں مل کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں مل کے بدمعاشی کریں گے اللہ کے ساتھ تو سزا بھی دونوں کو ملے گی، ایک کو نہیں، دونوں کو ملنے کا، چاہے جہاں بھی ملے، جیسا بھی ملے، لیکن دونوں کو ملے گی تکلیف، اس لیے کہ دونوں نے مل کے بدمعاشی کیا ہے۔ روح دکھتا نہیں ہے، جسم دکھتا ہے، فرق یہ ہے۔ روح جو ہے ایک نورانی کیفیت، نورانی چیز ہے، وہ دکھتا نہیں کسی کو، وہ ہمارے اندر دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں مل کے بدمعاشی کرتے ہیں تو دونوں کو سزا ملتی ہے۔ دنیا میں پہلے جسم کو ملتی ہے، بعد میں روح کو، سیکنڈوں کا فرق ہے بس۔ جیسے آپ کو تلوار سے کسی نے مارا تو روح میں مارا، جسم میں، تو جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، روح کو بھی ہوتی ہے، فوراً سیکنڈوں میں۔ لیکن جب مر جائیں گے تو روح کو تکلیف دیا جائے گا، جسم محسوس کرے گا، الٹا ہو جائے گا، وہاں کا نظام کچھ اور ہے۔ عالم برزخ، مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے، وہاں کا نظام کچھ اور ہے، وہاں پہ تکلیف روح کو دیا جائے گا، سیکنڈوں میں جسم محسوس کرے گا، وہاں پہ فاصلے نہیں رہتے۔ عالم برزخ میں جیسے یہ ہمارے دنیا میں یہ دیوار آ رہا ہے، ادھر کی چیزیں دیکھتے نہیں، عالم برزخ میں ایسا سسٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سب ڈائریکٹ کھلا، یہ دیوار آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، ویسا نہیں۔ عالم برزخ ایک اور دنیا ہے، وہاں پہ سسٹم کچھ اور ہے، ایسا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا مزاج بنائے، اللہ کے سامنے روزانہ توبہ استغفار کیا کریں۔ ہم لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، احساس بھی نہیں کرتے، اس لیے روزانہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کی نماز کے بعد اور 100 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، روزانہ پڑھتے رہنا ہے۔ آپ پوری زندگی کا یہ نظام بنائیں، روزانہ کرنا ہے، جماعت میں ہے تب بھی، گھر میں ہے تب بھی، دکان میں ہے تب بھی، سفر میں ہے تب بھی، سسرال میں ہے تب بھی، کہاں بھی رہو، شادی بیاہ کے دن ہے تب بھی کرنا ہے۔ جب یہ آپ ایسی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی یہ پڑھتے ہوئے مریں گے، کریں گے ایسا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔